بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر اللہ حواری صاحب کا صدر تنظیم اساتذہ خیبر پختونخوا اس وقت کنونس الاؤنس کے سپریم کورٹ فیصلے کے حوالے سے برادری کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ تنظیم اساتذہ کے پلیٹ فارم پر سروسز ٹریبیونل خیبر پختونخوا پشاور میں تعطیلات موسم سرما تعطیلات موسم گرما میں کنونس الاؤنس کی کٹوتی کے خلاف ہم نے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر ریٹ دائر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک طویل جدوجہد کے بعد سروسز ٹریبیونل خیبر پختونخوا پشاور نے اسکول اینڈ کالج اساتذہ کے حق میں فیصلہ سنا دیا، اور وہ فیصلہ ان جنرل تھا کہ جو بھی امپلائیز ہیں، حقدار ہیں 2011 سے لے کر آج تک، وہ بقایا جات کے ساتھ ایریئرز کے ساتھ ان کو ایریئر بھی ملے گا اور ساتھ فردر ڈیڈکشن بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ فیصلہ جلال الدین ایس سی ٹی جی ایچ ایس ایس امبڑ دیر لور کیس میں آیا تھا، اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہزاروں کی تعداد میں اور بھی امپلائیز شامل تھے۔ جب یہ فیصلہ سامنے آیا تو اس فیصلے کے حوالے سے بھی گورنمنٹ لیت و لال سے کام لے رہی تھی، اور اس کے علاوہ بھی کئی فیصلے آئے تھے انفرادی، جن میں مقصد حیات جو ایس سی ٹی تھے ان کا بھی فیصلہ تھا۔ تو مقصد حیات فیصلے کے خلاف صوبائی حکومت سپریم کورٹ پشاور بینچ میں چلی گئی۔ تقریباً 1 سال تک یہ مقصد حیات کا کیس جو گورنمنٹ سپریم کورٹ پشاور بینچ میں چلی گئی تھی پڑا رہا۔ ہم نے مقصد حیات سے رابطہ قائم کیا کہ مالی تعاون کے لیے ہم تیار ہیں، آپ آگے آئیں تاکہ یہ کیس خراب نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ گورنمنٹ یک طرفہ فیصلہ حاصل کر لے۔ باہر کے مقصد حیات نے ہمارا اس حوالے سے ساتھ نہیں دیا۔ ہم نے مقصد حیات کے کیس کو لے کر ہم نے گورنمنٹ جو ہمارے خلاف گئی تھی مقصد حیات کے خلاف، ہم نے تنظیم اساتذہ کی وساطت سے ہم نے اس کے خلاف سپریم کورٹ پشاور بینچ میں ہم نے بھی ریٹ دائر کی۔ چونکہ اسلام آباد کا بینچ پشاور بہت کم آتا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ کیس پڑا رہا۔ بالآخر ہم نے درخواست دی اور وکیل ہائر کر لیا، محمد عامر ملک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اسلام آباد کے لیے۔ الحمدللہ کہ ہمارا یہ کیس پشاور بینچ سے اسلام آباد بینچ منتقل ہو گیا، اور اس وقت اور اس اسلام آباد بینچ کے اندر گزشتہ سال ہمیں، بلکہ اسی سال 2021 میں سپریم کورٹ نے محمد عامر ملک ایڈوکیٹ کی وساطت سے مقصد حیات کیس میں پورے خیبر پختونخوا، نہ صرف خیبر پختونخوا، پورے پاکستان کے جو حقدار ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ ان رم دے دیا۔ ان رم لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کا اطلاق جو لوگ عدالت جا چکے ہیں یا نہیں جا چکے ہیں، تمام پر اس فیصلے کا اطلاق ہوگا۔ اب گزشتہ 1 روز سے بغیر دستخط شدہ سپریم کورٹ کا فیصلہ گردش میں ہے، تو میں برادری سے اپیل کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پیر تک انتظار کر لے۔ فی الحال ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے ہیں، میں اپنے وکیل کے ساتھ رابطے میں ہوں، انشاءاللہ پیر تک شاید اگر یہ فیصلہ لکھا گیا ہو تو پیر تک ود سائن انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ باہر کے آپ انتظار کر لیں۔ جب اتنا انتظار آپ نے کیا ہے تو چند دن انشاءاللہ آپ مزید بھی انتظار کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اپنا حق ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ ہم گئے ہیں
تو وہ لوگ صرف اپنے وکیل کا نام بتا دیں۔ یہ محمد عامر ملک ایڈوکیٹ کی وساطت سے، جو اسلامی جمعیت طلبہ کے رکن بھی رہ چکے تھے، تحریک اسلامی سے ان کا تعلق ہے، ان کی وساطت سے، اور یہ فیصلہ بھی اس میں ذکر محمد عامر ملک ایڈوکیٹ کا ہے، کسی اور وکیل کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ 3 رکنی بینچ، چیف جسٹس سپریم کورٹ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اس موقع پر میں اپنے برادری سے یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہ فیصلہ آ جائے، آپ فوراً اپنے بلز بنوا دیں۔ ڈی ڈی او اگر پرائمری ہے ایس ڈی او، اگر مڈل ہے ڈپٹی ڈی او، اگر ہائر سیکنڈری ہے پرنسپل، اس کو سائن کر کے آپ اکاؤنٹ میں ٹوکن پر جمع کریں۔ کسی کو 1 روپیہ بھی آپ رشوت نہ دیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ رشوت لینے والا خوش ہوتا ہے، رشوت دینے والا بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا کام ہو گیا، لیکن الفاظ یہ ہیں حدیث کے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں دوزخی ہیں۔ یہ آپ کا حق ہے، یہ لاکھوں روپے بھی آپ کا حق ہے، آپ اپنے جائز حق کے لیے رشوت کیوں دیتے ہیں؟ ہاں، یہ ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ بل جمع کر لیں۔ کسی بھی اکاؤنٹ آفیسر نے اگر آپ کے بل کو ریجیکٹ کیا وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی سالڈ ریزن، تو انشاءاللہ تنظیم اساتذہ کے ڈسٹرکٹ کی قیادت کو آگاہ کر لے۔ اگر ڈسٹرکٹ قیادت سے بات نہ بنی تو انشاءاللہ آپ ہم سے براہ راست 0346 77908001 پہ رابطہ قائم کرے۔ انشاءاللہ اسی اکاؤنٹ آفیسر کے خلاف COC بھی دائر کریں گے اور ساتھ وہاں دھرنا بھی دیں گے۔ ہمارا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہماری بہنیں ہیں، یہ آپ کا حق تھا، اور جائز حق کے لیے تنظیم اساتذہ نے ایک طویل جنگ لڑی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کر دیا۔ ہمارے دروازے آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت کھلے رہیں گے۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں تنظیم اساتذہ ہوگی انشاءاللہ، اور بلا امتیاز کیڈر یہ جنگ جاری رکھیں گے، بلا امتیاز علاقہ، بلا امتیاز زبان۔ انشاءاللہ ہم خدمت کو لے کر آگے بڑھیں گے، آپ کے دست و بازو بنیں گے، آپ کی آواز بنیں گے، اور آپ سے بھی ہماری یہی درخواست ہے کہ آپ تنظیم اساتذہ کے پلیٹ فارم پر آئیے۔ آپ تنظیم اساتذہ کے مشن جو اس پوری تعلیمی دنیا کے اندر نونہالان قوم کی تعلیم و تربیت کے ذریعے ایک مثبت انقلاب کے لیے کوشاں ہیں، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی سرخروئی ہوں۔ انشاءاللہ جو ہی فیصلہ آ جائے ہم آپ کو واٹس اپ بھی کریں گے، آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ ایجنٹوں سے ہوشیار رہیں، ایجنٹ اس وقت بیدار ہو چکے ہوں گے، آپ کے سروں پہ سودا نہ کرے، کسی کو 1 ٹکا بھی نہ دے۔ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جو ہے نا مجرم ہیں، آپ اس کے مصداق نہ بنیں۔ انشاءاللہ بہنوں سے بھی میری اپیل ہے اور بھائیوں سے بھی میری اپیل ہے، اور انشاءاللہ یہ حق آپ کے لیے along with area لے کر رکھیں گے۔ خزانہ کسی کی باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، یہ صرف وڈیروں کے لیے ہے، MPAs MNAs کے لیے ہے۔ ہمارا اپنا حق اور ایریا، ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے بعد میں کہ ہم فائنینشل کرائسس میں ہیں۔ کوئی فائنینشل کرائسس نہیں ہے۔ فائنینشل کرائسس ملازمین کے لیے فائنینشل کرائسس کی بات آتی ہے، MPAs MNAs سینیٹرز وڈیروں غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے کبھی بھی فائنینشل کرائسس کی بات نہیں آئی ہے۔ جب ہم اپنا حق مانگتے ہیں تو پھر وہ فائنینشل کرائسس کی بات کرتے ہیں۔ ہم اس ظلم کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔